السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شرجیل حاشر۔ امید ہے آپ سب ٹھیک سے ہوں گے، آپ کے گھر میں خیر خیریت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسے اندھے قتل کی کہانی ہے جس میں پولیس کے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں لگا اور تقریباً 1 سال تک پولیس اصل قاتل کو تلاش کرتی رہی، لیکن اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ لیکن پھر ایک طوطے کی وجہ سے، جی ہاں، ایک طوطے کی وجہ سے اصل قاتل پکڑا گیا۔ یہ کہانی ہے کیا، میں آپ کو ساری تفصیل سے سناتا ہوں۔ یہ کہانی ہے امریکی اسٹیٹ میشیگن کی، جہاں پر 2 میاں بیوی رہتے تھے۔ جو خاوند ہے اس کا نام مارٹی تھا، اور جو اس کی وائف تھی اس کا نام گلینا تھا۔ دونوں کی، یہ مارٹی کی بھی دوسری شادی تھی اور گلینا کی بھی دوسری شادی تھی۔ دونوں کے بچے بھی تھے اور سب کچھ ان کی لائف میں ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ لیکن ان دونوں کو ایک بری لت تھی کہ دونوں میاں بیوی جوا کھیلتے تھے۔ دونوں جاب بھی کرتے تھے، لیکن جوئے میں بہت زیادہ پیسے ہار جاتے تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو مارٹی ہے اس کو جاب سے بھی جواب ہو گیا، تو اب صرف گلینا کام کر رہی تھی۔ اور پھر گلینا کو جو ہے جوئے میں کافی بار ایسا ہوا کہ اسے بہت زیادہ پیسے وہ ہار گئی، وہاں پر اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو مارٹی بھی اسے گاہے بگاہے روکتا رہا کہ تم جوا اب چھوڑ دو، کیونکہ ہماری فنانشل حالت ایسی نہیں ہے، مالی حالت، کہ اب ہم جوئے وغیرہ کو کھیلیں۔ اسی دوران بینک کی طرف سے بھی ایک نوٹس آیا اور مارٹی نے پھر سمجھایا گلینا کو، لیکن وہ پھر باز نہیں آئی، بلکہ مزید اس میں ایک اور جو ہے بری عادت پیدا ہو گئی کہ وہ اب جوئے کے ساتھ جو ہے نشہ بھی کرنے لگ گئی اور اکثر نشے میں دھت رہتی۔ لیکن اس کے باوجود دونوں میاں بیوی بہت خوشی سے زندگی گزار رہے تھے، بچے بھی تھے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ تبھی 13 مئی 2015 کی بات ہے کہ بچے ان کے جا چکے تھے اپنے رشتہ داروں کے گھر سے، اور میاں بیوی گھر میں اکیلے تھے۔ تو مارٹی اور گلینا صبح روز گھر کے باہر لان میں بیٹھتے تھے، جو ان کے پڑوسی تھے وہ بھی ساتھ آ کے بیٹھتے تھے۔ تو لیکن پھر 2 دن ایسا ہوا کہ 13 14 تاریخ کو یہ دونوں گھر سے باہر نہیں آئے۔ 15 مئی کو پھر جو ان کی ہمسایہ خاتون تھی، تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ کیوں نہیں نکل رہے، نہ کوئی آواز آ رہی ہے اور ہیں بھی گھر میں، تو اس نے دروازہ نوک کیا۔ تو دروازہ جیسے ہی نوک کیا تو کوئی آواز نہیں، ہاں تو اس نے تھوڑا سا جب دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ تو پھر جیسے ہی وہ اندر گھسی تو اسے خون میں لت پت 2 افراد نظر آئے، جن میں ایک مرد تھا اور ایک عورت۔ اور جیسے ہی اس نے یہ منظر دیکھا وہ چیختی ہوئی باہر بھاگی، اور پھر اس نے ارد گرد کے جو دیگر ہمسائے تھے ان کو بھی اکٹھا کیا۔ اب ہمسائے بھی اکٹھے ہو گئے، لیکن پھر ہمسایوں نے تھوڑی ہمت دکھائی اور گھر میں گھسے، لیکن جو لاشیں ہیں ان کے پاس نہیں گئے۔ پھر انہوں نے وہ دیکھا کہ ایک لاش مارٹی کی ہے، دوسری اس کی بیوی گلینا کی۔ تو انہوں نے پھر جو ہے ہمسائے تھے انہوں نے پولیس کو فون کیا، اور اس کے بعد جو ہے پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی، اس نے ہمسایوں کو پیچھے کیا۔ تو جب پہلا شخص جو پلٹایا تو وہ مارٹی تھا، اور مارٹی کے جسم میں تقریباً 5-6 گولیاں لگی ہوئی تھی۔ تو پولیس نے اس کی لاش کو اٹھایا اور ہاسپٹل بھجوا دیا۔ پھر جیسی پولیس نے خاتون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ خاتون فوراً چیختے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی، کیا کر رہے ہیں، کون ہیں آپ؟ تو پولیس نے دیکھا کہ وہ گلینا تھی، اس کو بھی بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ تو پولیس نے اس کو ہاسپٹل پہنچایا، جہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی۔ ٹریٹمنٹ چلتی رہی، پھر تھوڑی جب سٹیبل ہوئی، پولیس نے ڈاکٹر سے کہا کہ اب اگر وہ صحیح ہے تو ہم اس کا بیان لینا چاہتے ہیں۔ تو پولیس کو ڈاکٹرز نے اجازت دے دی۔ تو پہلا شک جو ہے پولیس کا بار بار گلینا پر جا رہا تھا کہ اگر ہسبینڈ قتل ہو گیا ہے تو گلینا کیوں بچ گئی ہے۔ خیر، کیونکہ یہ ڈرگز بھی لیتی تھی گلینا، تو اس کی دماغی حالت بھی اتنی صحیح نہیں تھی۔ تھوڑے دن اس کو
ہاسپٹل رہنے دیا۔ تو پولیس نے پھر اس سے دوبارہ رابطہ کیا اور اس سے بیان لیا، تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتہ، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی شخص نے آ کے جو ہے ہم پر فائرنگ کر دی اور میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ تو مالٹی نے مزاحمت کی تھی، اس کو 5 گولیاں لگی اور مجھے صرف 1 گولی لگی اور قاتل یہ سمجھا کہ میں مر گئی ہوں۔ لیکن میں ایسا ہوا کہ میں بچ گئی۔ تو پولیس کے سامنے اب یہ کہانی تھی، پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ کہاں سے قاتل کو پکڑے۔ پولیس نے انعام کا بھی اعلان کیا کہ جو مالٹی کے قاتل کو پکڑنے میں مدد دے گا اس کو پولیس کی طرف سے انعام دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہیں سے بھی پولیس کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ اچھا، اسی دوران جب یہ ہاسپٹل میں تھی گلینا، تو مالٹی کی جو پہلی بیوی تھی کرسٹینا، اسے پتہ چلا تو وہ اس کے گھر آئی افسوس کرنے کے لیے۔ بچے تو کیونکہ رشتہ داروں کے گھر تھے تو ابھی تک وہ پہنچے نہیں تھے، تو پھر کرسٹینا وہاں آئی۔ لیکن پھر اس کے جو ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں کہ جو مالٹی تھا، جب اس کی کرسٹینا سے شادی ہوئی تھی تو کرسٹینا نے اس کو ایک طوطا تحفے میں دیا تھا جو باتیں کرتا تھا، افریقی نسل کا یہ طوطا تھا۔ تو پھر اس نے دیکھا کہ یہ تو گھر میں اکیلا ہے، تو اس طوطے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، کیونکہ اکیلا گھر میں رہتا تو مر جاتا۔ اب وہ واپس چلی گئی۔ پولیس جو ہے مالٹی کی دوسری بیوی گلینا، جو قتل کے وقت اس کے ساتھ تھی، اس سے مزید تفتیش کرتی ہے، لیکن کوئی بھی سراغ ہاتھ نہیں لگتا۔ پولیس ہمسایوں سے پوچھتی ہے لیکن کہیں سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ قاتل کو پکڑا جا سکے۔ 1 سال گزر جاتا ہے، 2016 آ جاتا ہے اور کوئی قاتل کا کچھ اتا پتہ نہیں کہ کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا۔ پولیس بھی ڈھیلی پڑ جاتی ہے کہ فائل کو سائٹ پر رکھ دیتی ہے۔ کہ پولیس کے چند افسر جو اس کیس کی تفتیش کر چکے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک افسر کینٹین میں بیٹھا ہوتا ہے اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، 3-4 پولیس آفیسر ہوتے ہیں، سامنے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک طوطا کی ایک جو ویڈیو ہے وائرل ہو چکی ہوتی ہے پورے امریکہ میں، تو ایک چینل اسے دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ 2 لفظ ہی بار بار کہہ رہا ہوتا ہے، جو ساتھ ہیں لوگ وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑی حیرت سے۔ تو پھر پولیس ابھی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ آفیسر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ جب طوطے کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو پھر اس کے بعد اس کی مالکن کو دکھایا جاتا ہے۔ تو مالکن جو ہے وہ قتل ہونے وہ مالٹی کی جو ہے دوسری بیوی کرسٹینا تھی۔ اب پولیس کہتی ہے کہ وہ کیونکہ جو 2 لفظ طوطا بول رہا ہوتا ہے نا، پولیس کے کان اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کرسٹینا کو بلاتی ہے۔ پھر کرسٹینا سے پوچھتی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ جو ویڈیو وائرل ہوگی یہ طوطا کیا کہہ رہا ہے۔ پھر یہاں سے مالٹی کی جو دوسری بیوی کرسٹینا ہے وہ اصل کہانی بیان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ قتل کے بعد جب مالٹی قتل ہوا تو میں اس کے گھر گئی تو یہ طوطا اکیلا تھا، کیونکہ میں طوطے کو پہلے اپنے ساتھ رکھ چکی تھی، تو اس نے مجھے دیکھتے ہی 2 لفظ بول رہا تھا، شٹ اپ اینڈ ڈونٹ شوٹ۔ اب یہ کیونکہ کئی ویڈیوز جو ہیں میرے ایسے ہیں جو انگلش کو زیادہ نہیں سمجھتے، تو ان کے لیے بتا دوں کہ طوطا یہی کہہ رہا تھا کہ چپ یا خاموش ہو جاؤ اور گولی مت مارو۔ یہ 2 لفظ بار بار کر رہا تھا۔ تو پولیس کہتی ہے کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ ایسا کہہ رہا ہے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ مدد مل جاتی قاتل کو ڈھونڈنے میں۔ تو مالٹی کی دوسری بیوی کرسٹینا کہتی ہے کہ میں اب ایسا کیا بتاتی، کیونکہ نہ تو یہ صرف 2 لفظ بول رہا تھا۔
اب اس کے اوپر آپ کس طرح اس کیس کی تحقیق کر سکتے ہیں؟ نہ اس کی گواہی کسی کام کی، نہ کوئی جانوروں کی گواہی کون مانے گا؟ اگر اسے کورٹ میں بھی پیش کریں گے تو کورٹ تو اس سے نہ کوئی سوال پوچھ سکتی ہے، نہ یہ کسی سوال کا جواب دے سکتا ہے، تو یہ تو بیکار ہو جائے گا ایک طرح سے۔ پولیس اس سے طوطے کو لے لیتی ہے۔ اب پولیس گیم کرتی ہے کہ دوبارہ 1 سال کے بعد مارٹی کی بیوی، دوسری بیوی گلینا، جو قتل کے وقت اس کے ساتھ تھی، اس کو اٹھاتی ہے، اپنے دفتر بلاتی ہے، وہاں بٹھاتی ہے، اور پھر اس طوطے کو اس کے سامنے لے آتی ہے۔ طوطے کو دیکھتے ہی گلینا کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ اب طوطا جیسے ہی گلینا کو دیکھتا ہے، وہ اب کی بار 2 نہیں 3 لفظ بولتا ہے۔ پہلا لفظ بولتا ہے شٹ اپ، اور پھر اس کے بعد پہلے تو وہ بول رہا تھا ڈونٹ شوٹ، لیکن اب وہ جو لفظ بولتا ہے وہ یہ کہتا ہے گلینا ڈونٹ شوٹ، گلینا ڈونٹ شوٹ۔ جب یہ بار بار تکرار کرتا ہے تو گلینا کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ پھر پولیس جو ہے اس کو بھی کنفرم ہو جاتا ہے کہ اسی نے قتل کیا ہے۔ پھر پولیس اس کو پہلے تو ویسے اسے منواتی ہے، لیکن وہ نہیں مانتی۔ پھر ذرا نفسیاتی طور پر جب اسے سوال جواب کیے جاتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر وہ بتاتی ہے کہ ہاں میں نے ہی اپنے ہسبینڈ کو قتل کیا ہے، کیونکہ میں جوا کھیلتی تھی، میرا ہسبینڈ مجھے روکتا تھا، اور اسی طرح پھر ہماری ایک دن تو تکار ہوئی، تو وہ سامنے کھڑا تھا، میرے پسٹل اسی کا تھا، تو میرے ہاتھ میں وہ تھا، میں نے غصے میں آ کے جب پسٹل اس کی طرف کیا تو اس نے پہلا لفظ، میں نے اس کو یہ کہتی ہے گلینا کہ میں نے مارٹی کو گالی دی، تو مارٹی نے مجھے کہا کہ شٹ اپ، کہتی پھر میں نے پسٹل اٹھایا، اور جب اس کی طرف پسٹل کیا تو اس نے کہا کہ گلینا ڈونٹ شوٹ، گلینا ڈونٹ شوٹ، مطلب وہ اس کو سمجھا رہا تھا۔ اور طوطا اس وقت بالکل اسی کمرے میں دیوار کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اب یہ طوطا ساری جو ہے یہ واقعہ دیکھ رہا تھا۔ اب اس کے طوطے کے دماغ میں، کیونکہ طوطے کو پیار تھا اپنے مالک سے، تو پھر اس کے دماغ میں طوطے کے دماغ میں یہی بات جو ہے وہ فیڈ ہو جاتی ہے، اور پھر بار بار یہی کہتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو 5 گولیاں ماری، پھر پسٹل اپنے کان کے ادھر رکھ کے فائر کیا، تو گولی یہاں سے چھوتی ہوئی تو چلی گئی، لیکن اس سے یہ ہوا کہ بلیڈنگ ہو گئی، اور میرے جسم پر بھی خون پھیل گیا، اور میں پھر لیٹ گئی۔ تو اس وجہ سے میں نے مارا تھا اپنے ہسبینڈ کو کہ وہ مجھے جوا کھیلنے سے روکتا تھا۔ پولیس اس سے پھر مزید پوچھتی ہے، پھر جہاں اس نے پسٹل پھینکا ہوتا ہے وہ پسٹل بھی برآمد کر لیتی ہے اس سے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، جس میں ایک طوطے کی وجہ سے جو ہے ایک ایسا قتل بے نقاب ہوا جس میں پولیس کے پاس کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں تھا کہ وہ قاتل کو پکڑ سکے، لیکن طوطا کیونکہ چشمدید گواہ تھا تو پھر اس کی وجہ سے اصل قاتل پکڑا گیا۔ باقی پھر مزید جو ایکسٹرا چیزیں تھیں، کیونکہ طوطے کی وجہ سے اصل قاتل کی تو نشاندہی ہو گئی تھی، پھر پولیس نے دیگر ثبوت اکٹھے کیے، اور 2018 میں مارٹی کی بیوی جو گلینا ہے اس کو سزا ہو گئی، اب وہ جیل میں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ کہانی جو ہے کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سچی جو ہے واقعہ اور سچی کہانیاں جو میں آپ کو سناتا ہوں اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اور کس قسم کی آپ سچی کہانیاں سچے واقعہ سننے چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے لازمی بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفظ و امان میں رکھے، آپ پر اپنی رحمت نازل کریں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اگلے سچی کہانی تک مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔